آپ کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کو بات دیر سے سمجھ میں آتی ہے، یا چلیں جو بھی ہے اپنے پروسیس کی وجہ سے نہیں بات سمجھ میں آئی۔ اب 1 سال بعد، 2 سال بعد وہ لوگ امیوز ہو کے یا اپنے ایکسپیریمنٹیشن سے یا اپنے تجربات سے وہی بات ریپیٹ کر کے بالکل ایسے جیسے کوئی ایک نئی ریولیوشن ہو گئی ہے، اور وہ مجھے بتا رہے ہیں اور ٹیچ کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، چلیں کم سے کم۔ تو اب اس مومنٹ میں پہلے میرا رسپانس مجھے اچھا نہیں لگتا تھا یہ بات، اور میں یہ کہہ دیا کرتی تھی میں تو 2 سال سے یہ بات کہہ رہی ہوں، میں تو اتنے سال سے یہ بات کہہ رہی ہوں، تو تمہیں اب پتہ چلی، تم اب یہ کہہ رہی ہو، آپ مجھے کیا بتا رہی ہو؟ تو پھر مجھے ایسا ایسا اندازہ ہوا کہ یہ کوئی اچھا رسپانس نہیں ہے، آپ سے بھی میں نے سیکھا کہ یہ ہمیں اس وقت نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن میں اس ابھی بھی مسلسل میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جب لوگ اپنے بچوں کے ساتھ تجربات کر کے اب سیکھ رہے ہیں تو اب آ کے یہ کہیں گے کہ ایسے ہوا ہے ویسے ہوا ہے، میں کچھ زیادہ اس کے اوپر پازیٹیو نہیں رہ پاتی، میں انکمفرٹیبل بھی ہوتی ہوں، پازیٹیو بھی نہیں رہ پاتی، پازیٹیولی اس وقت کنٹریبیوٹ کرنے کا میرا دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا، بلکہ اندر سے میرا یہی دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ میں نے ذرا چپ رہنا شروع کر دیا، بس چپ کر کے ہلکی سی اسمائل دے کے سن لی، لیکن میرے اندر کی فیلنگ کچھ اچھی کمفرٹیبل نہیں ہوتی۔ تو اس کے اوپر میں نے کریٹیکلی ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی کہ میری باتوں کو تو نیگیٹ کیا گیا تھا اور اب مجھے ایکسپیرینس سنائے جا رہے ہیں، تو میں اس سلسلے میں کیا کروں؟ آپ اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ ایک کام کریں کہ یہ دیکھیں کہ جو آپ ایک چیز پر کسی شخص کو کسی کو کنونس کرنا چاہ رہی تھیں، وہ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد یہ تھا کہ وہ آپ کو کریڈٹ دے، یا مقصد یہ تھا کہ اس کی زندگی یا اس کے ذریعے سے دوسروں کی زندگی بہتر ہو؟ اور وہ جو مقصد ہے، کیونکہ آپ کا جو کام تھا جو آپ نے ان کو بتانے کی کوشش کی، چاہے وہ اس وقت سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، آپ کا کام پورا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ڈیڈز لکھنی ہیں وہ لکھ لی ہیں، آپ کو اس کا اجر ہی مل جائے گا، وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ دنیا اگر نہیں کریڈٹ دے رہی کسی بھی وجہ سے، مثال کے اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ بڑی کلیئر وجہ یہ ہو جاتی ہے کئی دفعہ کہ ہم جس وقت میں اپنی بیگم سے بات کرتا ہوں، یا میں اپنی بیٹی سے بات کرتا ہوں، تو وہ ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ ایک اچھے اسپیکر کو، جاوید صاحب کو سن کے ان کو وہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو میرا مقصد اصل میں یہ نہیں ہے کہ وہ میرے سے بات سن کے سمجھ لیں، میرا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی سے ہی بات سن کے صحیح بات سمجھ لیں۔ اگر یہ مقصد ہے، اور یہاں پر میں ڈسٹرب فیل کر رہا ہوں اندر سے کہ وائی آر دے ناٹ ایکنالوجنگ، کہ یہی میں نے بھی کہا تھا، تو اس ڈسٹربنس کو اس کا جواب اندر سے ہی دے دیں کہ مقصد تو حل ہو گیا، مسئلہ تو اچیو ہو گیا، یعنی جو مقصد تھا میرا وہ تو میں نے اچیو کر لیا ہے، چاہے وہ میرے ذریعے سے ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے ذریعے سے کرایا ہے۔ دیکھیے، میں ٹیچر سے کہا کرتا تھا، وین آئی واز ورکنگ ود ٹیچرز، میں ان سے کہا کرتا تھا کہ آپ کو جن بچوں کو سمجھانے میں مشکل ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ ایک تجربہ کر کے دیکھیں کبھی۔ وہ تجربہ یہ کر کے دیکھیں کہ اپنے علاوہ کسی ٹیچر سے پڑھوائیں، وہی چیز پڑھوائیں، اور 1 2 3 اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ابھی بھی تو 4 5 ان سے کہیں کہ اور ٹیچر سے بھی سنیں، کسی ایک ٹیچر سے ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے۔ The reason is not that that teacher is good or bad. The reason is because teaching اور learning اصل میں ایک انٹریکٹیو پروسیس ہے، جس میں کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں اور دوسرا آپ کے انہیں وہی جو ہم کل دیکھ رہے تھے نا، مینٹل ماڈلز کے ساتھ سن رہا ہے، اس بات کی کیا انٹرپریٹیشن کرے گا، کس طرح سے دیکھے گا، وہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ نے اچھی بات کرنی ہے، کرتے جائیے، لیکن اگر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسے بندے سے ملوا دے جس سے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اگر آپ یہ اطمینان ہے کہ بات ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اطمینان جو ہے اوور کانفیڈنس میں نہیں بدلنا چاہیے، تو آپ اس چیز کو بالکل ہی فراموش کر دیں کہ یہ مجھے اس کے اندر مجھے کریڈٹ بھی جائے، یا لوگ کہیں کہ بھئی تمہاری یہ بات ٹھیک تھی، نہ جائے۔ میرا مقصد اصل میں لوگوں تک بات پہنچانا ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کی اصلاح میں مدد کرنا ہے، جدھر مجھے اللہ موقع دے دے۔ اگر یہ موقع مل گیا ہے اور میرے ذریعے سے نہیں ملا، کسی اور کے ذریعے سے مل گیا، تو اچیو ہو گیا، مقصد میرا اچیو ہو گیا، آئی شوڈ بی سیلیبریٹنگ دیٹ۔ میں بات واضح کر سکا ہوں جی؟ جی سر، لیکن اس میں تھوڑا سا مجھے نہیں سمجھ ہو رہا، یعنی یہ ہمت یا یہ کیپیسٹی
میرے دل کے اندر نہیں پیدا ہو رہی. میں نے اپنے بارے میں سوچا تو مجھے بہت برا فیل ہوا کہ میں تو بڑی بات کر رہی ہوں کنٹریبیوشن کی تو کنٹریبیوشن تو ہوگی ہے. دین وائی ایم ناٹ فیلنگ گڈ؟ تو میرے اندر یہ کیوں نہیں آ رہی؟ اور مجھے لگا کہ میں تو خود ہی اس پرنسپل کی نفی کر رہی ہوں. میرا دل اندر سے اس کو نیگیٹ کر رہا ہے. تو میرے اندر یہ کیپیسٹی پھر ایک تو ہے کہ میں زیادہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے زیادہ سوچتی. ابھی میں اس پروسیس میں ہی تھی تو اس لحاظ سے سوچوں گی تو ہو جائے گا. لیکن میں اس کی کچھ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی اجر کو پانے سے پہلے بھی میں اس کو سمجھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب یہ میرے کیوں اس کا نفی ہو رہی ہے میرے سے ہی نا. میں بڑے کہہ رہی ہوں کنٹریبیوٹ کریں کرنا چاہیے اور پھر چینجنگ آپ کو اچھی لگتی ہے لیکن اپنے قریبی لوگوں کی آپ میں یہی کہہ رہی تھی ان کی چینج میرے ہی تھرو ہو. یہ بہت غلط بات ہے, بہت ہی بری بات ہے. رائٹ رائٹ. بٹ اب میں کیا کروں؟ نہیں, بہت غلط بات نہیں ہے, بہت غلط بات نہیں ہے. یہ آدمی کی خواہش ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس خواہش کو بار بار اپنے مقصد کو سامنے لائیں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے. وہ یہ اس دن پچھلے دنوں بات کر رہے تھے نا آصف صاحب اباؤٹ مارٹن لوتھر کنگ. اس کو ضرور دیکھیں, اس کی جو تاریخ ہے اس کے اندر 2 ایسے لوگ ہیں کہ جن کا نام تک نہیں کوئی جانتا آنیسٹلی, اور وہ لوگ کمال درجے کی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں. اینڈ دے نیور آسک فار اٹ کہ ہمیں کریڈٹ ملنا چاہیے یا کچھ, یا ہم بھی پبلک میں آئیں. یہ جو مارٹن لوتھر کنگ کی اسپیچ ہے آئی ہیو اے ڈریم اسپیچ, اس کے بارے میں اس نے لکھا ہے ڈیوڈ بروکس نے کہ یہ اس نے رینڈولف نہیں لکھی تھی, بٹ نو بڈی نوز اباؤٹ اٹ, اس لیے کہ اسپیچ رائٹر ہی وہی تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ اس یوں سمجھ لیں کہ مقصد ہے اس کا, وہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ جو بلیک کمیونٹی ہے, کلرڈ امریکنز جو ہیں, یا یہ جو افریقن امریکن جن کو اب کہا جاتا ہے, یہ جو لوگ ہیں ان کو ایکول رائٹس ملیں. اس مقصد کے لیے بالکل کلیئر ہیں وہ, آپ بھی اس کے لیے بالکل کلیئر ہو جائیں. نہ ملے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم ان فوجیوں میں سے ہو جائیں کہ جن کو موویز میں دکھاتے ہیں نا کہ بڑی فوج نکلی ہے, اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی جھٹکے میں پہلے سین میں ہی مر جاتے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ واقعی کوئی جنگ ایسی ہو رہی ہے جس میں پہلے سین میں مر گئے ہیں, اور ان کا نام بھی نہیں, وہ شاید اس میں بھی ایکسٹراز میں ہی آئے گا پہلے سین میں مر جانے والوں کا. ٹھیک ہے, بیکاز دے نیور ہیڈ اے رول ان دا مووی. لیکن اگر اس طرح کے واقعی کوئی سین ہو زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ پورا پورا اجر پا لیں گے نا. So let's be those people who are not known but who make their contributions in the best of spirits. یہ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی آرزو ہے. لیکن 2 چیزیں ہیں جو اس کو اسٹرینتھن کر دیتی ہیں جی. ایک مقصد کے ساتھ لگاؤ, اور دوسرا جو ہم لوگوں کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے آخرت کا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ. ان دونوں چیزوں سے اس میں مدد حاصل کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یو ول گیٹ آؤٹ آف اٹ.